صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے تمام رفقا کا، جنہوں نے مجھے آج کے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے، حق سننے، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجتماع کا عنوان شہدائے ختم نبوت اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تجویز کیا گیا ہے، اور میرے ذمہ یہ کہ میں سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی شخصیت، ان کے مقام و مرتبہ، ان کے فضائل اور ان کے کارناموں کے حوالے سے گزارشات پیش کروں۔ ہم سب کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حق و صداقت کا اور ایمان کا معیار ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کی طرح اس کے قریب ہوگا، ان جیسا ایمان ہوگا تو معتبر ہے، ورنہ معتبر نہیں۔ تم تب ہدایت یافتہ سمجھے جاؤ گے اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان جیسا ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب اللہ نے میرا انتخاب نبوت کے لیے کیا تو میرے صحابہ کا انتخاب بھی خود اللہ نے کیا۔ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور منتخب ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور اللہ کا انتخاب کیے ہوئے۔ اس طرح کوئی اپنی مرضی سے اور اپنے مجاہدوں سے، اپنے علم سے یا عمل سے نبی نہیں بن سکتا، اسی طرح صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ نبوت بھی اللہ کا عطیہ اور انعام ہے، اور صحابیت بھی اللہ کا انعام ہے۔ اگر علم کی بنیاد پر کوئی صحابی ہوتا تو پھر امام ابو حنیفہ صحابی ہوتے، پھر امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام ترمذی، امام ابو داؤد رحمہ اللہ بھی صحابی ہوتے، کیونکہ اللہ نے ان کو بھی علم کی بڑی دولت عطا کی تھی۔ اور اگر عمل اور عبادت کی بنیاد پر صحابیت کا مقام ملتا تو پھر جنید بغدادی صحابی ہوتے، معروف کرخی، سری سقطی، شیخ عبد القادر جیلانی، بہاؤالدین زکریا، معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ، یہ اولیاء اللہ جو ہے یہ بھی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ صحابیہ ہوتے، لیکن یہ نہ علم کی بنیاد پر مقام ملتا ہے نہ عمل کی بنیاد پر ملتا ہے، یہ اللہ جس کو چن لے اس کو مقام ملتا ہے۔ انبیاء کا انتخاب بھی اللہ کرتے ہیں اور پیغمبروں کے صحابہ کا انتخاب بھی اللہ کرتے ہیں۔ اللہ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جو اعزازات عطا کیے، ان میں ایک اعزاز جو سب سے بڑا اعزاز ہے وہ یہ بھی عطا کیا کہ ان کو اولیت کا وہ شرف حاصل ہوا جو قیامت تک آنے والے اہل ایمان میں سے کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ اولیت کا معنی کیا؟ سب سے پہلے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ پر، قرآن کریم پر، فرشتوں ملائکہ پر اس امت میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں۔ اب جو بھی ایمان لائے گا وہ ظاہر ہے کہ بعد میں ایمان لائے گا، سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف صحابہ کو حاصل ہوا، اور یہ شرف اور مقام اس امت میں قیامت تک اب جو بھی آئیں گے ان کو سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حاصل نہیں ہوگا، اور جو سب سے پہلے ایمان لائے ہیں جہاں ان کو اپنے ایمان کا اجر اور ثواب ملے
پڑھے گا تو بعد میں جو بھی کلمہ پڑھے گا مسلمان اور مومن ہوگا، اس کے ایمان کا ثواب جہاں اس کو ملے گا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو بھی ملے گا۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ، سب سے پہلے اقیم الصلاۃ پر عمل کرتے ہوئے نماز قائم کرنے والے، نماز پڑھنے والے صحابہ، سب سے پہلے آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ تو اس آیت قرآنی اور حکم ربانی پر عمل کرنے والے صحابہ، اور اللہ کے راستے میں حج کرو، اللہ کے گھر کا حج کرو، اس پر سب سے پہلے عمل کرنے والے صحابہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اس پر سب سے پہلے عمل کرنے والے صحابہ، ہجرت کا حکم آیا کہ وطن کو چھوڑ دو اللہ کے دین کے لیے، سب سے پہلے عمل کرنے والے صحابہ۔ تو قرآن کریم میں جتنے بھی احکام آئے ہیں، ان تمام احکام پر اگر آپ غور کر لیں گے تو سب سے پہلے عمل کرنے کی سعادت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حاصل ہوئی۔ تو جب سب سے پہلے نماز انہوں نے پڑھی تو ہم جتنی بھی نمازیں پڑھیں گے اور جتنے مسلمان قیامت تک آئیں گے، ان کو جہاں اپنی نماز کا ثواب ملے گا، وہاں ان کی نماز کا ثواب صحابہ کرام کو بھی ملے گا، کیونکہ سب سے پہلے نماز صحابہ نے پڑھی۔ جتنے بھی روزہ رکھنے والے روزہ رکھیں گے، ان کو جہاں اپنے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، ان کے روزے کا ثواب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بھی ملے گا، کیونکہ سب سے پہلے روزے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے رکھے۔ ہاکذا تو یہ اولیت کا وہ مقام ہے جو صحابہ کرام کو حاصل ہوا ہے، اس لیے اور کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ میں نے قرآن پڑھا ہے حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے قاری تھے، جو مجدد القراءات تھے، استاد القراء اور امام القراء تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال سے زیادہ قرآن کریم کی دن رات خدمت کی، جو قرآن کے عاشق اور قرآن کے دیوانے تھے، جن کے سینکڑوں ہزاروں شاگرد پوری دنیا میں قرآن پڑھا رہے ہیں۔ مجھے اس بات پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، فخر اور تکبر تو نہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ نے یہ نسبت دی کہ میں حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوں۔ میں نے ان سے قرآن کریم یاد کیا ہے۔ ان کے استاد تھے حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو نابینا تھے، اور وہ بھی اپنے وقت اور زمانے کے بہت بڑے قاری اور امام اور اللہ کے ولی تھے۔ مدینہ منورہ میں رہتے اور مدینہ میں انتقال ہوا، جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ تو ہر ایک کو اپنے استاد کے نسبت پر ناز ہوگا کہ میں نے فلاں سے قرآن پڑھا، میں نے فلاں سے قرآن پڑھا۔ کوئی کہے گا میں نے فلاں قاری سے قرآن پڑھا، جو اپنے فن کا امام تھا، جو اپنے فن کا ماہر تھا، لیکن ہم نے جس سے بھی پڑھا اس پر قرآن نازل نہیں ہوا۔ صحابہ نے قرآن ان سے پڑھا جن پر قرآن نازل ہوا۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اے اللہ، جو جو سبحان اللہ کہے ان کو جنتی بنا دے، جو جو سبحان اللہ کہے ان کو صحابہ کے ساتھ جنت میں جمع فرما دے۔ ہم نے قرآن جن سے بھی پڑھا، وہ بڑی اونچی استاد اور شخصیات، مگر ان پر قرآن نازل نہیں ہوا۔ صدیق اکبر نے، عمر بن خطاب نے، عثمان غنی نے، علی المرتضیٰ نے، حسنین کریمین نے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم نے، تمام 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے قرآن جن سے پڑھا ان پر قرآن نازل ہوا تھا۔ وہ صاحب قرآن تھے۔ آج کسی کو اس بات پر ناز بھی ہے، شکر بھی وہ ادا کرتا ہے کہ میں نے حدیث پڑھی ہے محدث العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور کسی کو اس نسبت پر بہت بڑا اس کے لیے اعزاز ہے کہ اس نے حدیث پڑھی ہے حضرت نانوتوی سے، حضرت گنگوہی سے، حضرت تھانوی سے، حضرت مدنی، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ مولانا زکریا سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو جس نے جس عظیم محدث سے حدیث پڑھی ہے اس کو اپنی اس نسبت پر ناز ہے، اور وہ اس کے لیے بہت بڑی شرافت اور ان کے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے کہ انہوں نے ایک عظیم محدث سے حدیث پڑھی ہے، مگر جن سے بھی حدیث پڑھی ہے ان کی اپنی حدیث نہیں ہے، صحابہ نے ان سے حدیث پڑھی جن کی اپنی حدیث ہے۔
صحابہ نے احادیث مبارکہ پڑھی ہیں خود صاحب الحدیث سے جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ان صحابہ میں جو بہت آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، ایک چمکتا ستارہ، اور اس جماعت صحابہ کے ایک عظیم فرد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی خصوصیت اور سب سے بڑا ان کا اعزاز اور سب سے بڑا شرف اور سب سے بڑا مقام اور سب سے بڑا مرتبہ ان کا یہ ہے کہ وہ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، یہ ان کے حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ان کو حاصل ہوئی ہے، اور یہ معمولی، جیسے میں نے کہا نبوت کے بعد سب سے بڑا اعزاز صحابیت کا ہے، جیسے نبوت اللہ کا عطیہ ہے، صحابیت بھی اللہ کا عطیہ ہے۔ جس طرح نبی کے پیچھے چلنا ضروری ہے، صحابی کی پیروی اور اتباع بھی ضروری ہے، اور صحابہ حق و صداقت کا معیار ایمان کا معیار ہے۔ ان صحابہ کا سب سے اونچا مقام یہ ہے کہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ ان کو اس نظر سے نہیں دیکھنا کہ انہوں نے دین پر عمل کتنا کیا، قرآن و حدیث پر عمل کتنا کیا، پیروی اور اتباع کتنا کیا، یہ بحث سے خارج ہے، اس لیے کہ وہ تو دوسری کوئی رائے نہیں ہو سکتی، وہ تو سراپا قرآن کریم کی پیروی کرنے والے، وہ تو مجسم اللہ کا دین ہے، وہ تو حضور علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرنے والے ہیں۔ ان کو اتباع کی نظر سے نہیں دیکھنا، ان کو صحابیت کی نظر سے دیکھنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا ذکر کرتے ہوئے بھی ان کی معیت رسول کو ذکر کیا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے۔ تو اللہ نے صحابہ کرام کا ذکر حضور کے ساتھ اور معیت کے حوالے سے کیا۔ اور دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی اللہ کیسے کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے، یہاں پر اور لفظ نہیں آیا، لصاحبہ آیا، تو معلوم ہوا کہ صحابہ کا سب سے بڑا اعزاز صحبت رسول ہے، صحابہ کا سب سے بڑا اعزاز معیت رسول ہے۔ اس لیے صحابی کا تذکرہ جب محدثین کرتے ہیں، مفسرین کرتے ہیں، مصنفین کرتے ہیں، مؤرخین کرتے ہیں، اہل علم کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ زیادہ القابات نہیں بیان کرتے، بس صرف اتنا کہہ دیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باب مناقب الصحابہ، باب مناقب ابی بکر صدیق، سیدھا نام لے دیتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں تو کسی کا مقام بتانے کے لیے القابات لگائے جاتے ہیں، قائد اہل سنت، امام اہل سنت، خطیب العصر، خطیب اہل سنت، سید المحدثین، رئیس المحدثین، رئیس العلماء، استاد العلماء۔ لیکن آپ صحابہ کا تذکرہ کتابوں میں پڑھیں گے تو وہاں سیدھا اتنا لکھا ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض اوقات تو صرف اتنا لکھا ہوتا ہے ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی القابات ساتھ نہیں ہوتے، یا اپنی عقیدت اور محبت کے اظہار کے لیے ہم القابات بیان کرتے ہیں، ورنہ صحابہ کو ان القابات کی کوئی ضرورت نہیں، سیدھا نام ان کا لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا جاتا ہے۔ کیوں کہہ دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ جس کا چہرہ ہی خوبصورت ہو اس کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میک اپ وہ کرتا ہے جس کا چہرہ خوبصورت، وہ کریم لگائے گا، وہ عورت لپسٹک لگائے گی، وہ اپنے جائے گی بیوٹی پارلر اور جا کر کچھ سے کچھ بن کر آ جائے گی، پہچانی نہیں جائے گی۔ تو یہ کس کو ضرورت؟ جس کا چہرہ ہی خوبصورت ہو اس کو کسی پاؤڈر کی، اس کو کسی کریم کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، اس کو تو اللہ نے خوبصورت بنا دیا، اس کا رنگ ہی سفید و سرخ ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ میک اپ کرے؟
پارلر جائے تو جس کا چہرہ خوبصورت ہو اس کو میک اپ کی ضرورت جس طرح نہیں ہوتی، صحابہ کا ایمانی چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ ان کو القابات کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کا سب سے بڑا لقب صحابی رسول ہونا ہے، اور ان کا سب سے بڑا اعزاز رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور جب یہ ہے تو کسی اور کی ضرورت نہیں۔ تو اس عظیم الشان جماعت کے ایک عظیم فرد ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا سب سے بڑا اعزاز اور ان کا بھی یہ ہے کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور صرف صحابی نہیں ہیں، حضور علیہ السلام کے ہر صحابی حضور کا قابل اعتماد ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو حضور علیہ السلام کے قابل اعتماد ہیں، جن کی امانت اور دیانت پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد ہے۔ تو جس پر کائنات کے سردار تاجدار ختم نبوت حضور علیہ السلام کو جن کی امانت پر، جن کی دیانت پر، جن کی وفاداری پر اور جن کی صداقت پر اللہ کے پیغمبر کو اعتماد ہو، اس پر کسی اور کو ہو نہ ہو، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، امیر معاویہ کے مقام میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ دوسرا اعزاز سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کی ایک عظیم خصوصیت یہ ہے کہ ان کا نسبی رشتہ ہے جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ان کا خاندانی تعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ 4 یا 5 وارثوں کے بعد ان کا نسب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے نسب سے جا کر مل جاتا ہے۔ عبد مناف جو حضور علیہ السلام کے نسب میں آپ کے اجداد میں آتے ہیں، ان پر جا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نسب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ اگر ایمان کی دولت نہ ہو تو پھر تو نسب کے اندر اشتراک کوئی کام نہیں آتا، اس لیے کہ اگر ایمان نہیں، ایمان سب سے بڑی شرط ہے، ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایمان کے بعد بغیر تو کسی چیز کا اعتبار نہیں، کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اگر ایمان ہو اور پھر اللہ تعالیٰ نسب میں بھی وحدت عطا کر دے اور نسب میں بھی ملا دے اور نسب میں بھی اکٹھا کر دے، خاندان بھی کوئی اعلیٰ عطا کر دے، تو یہ پھر ایمان کے بعد خاندانی وحدت یہ نور علی نور بن جاتا ہے، یہ نور علی نور بن جاتا ہے۔ اللہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایمان کی دولت عطا کی، صحابیت کی دولت عطا کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت اور رفاقت عطا کی، تو پھر اللہ نے جناب امیر معاویہ کو حضور علیہ السلام کے ساتھ خاندان میں بھی ملا دیا، نسبی شرافت بھی عطا کر دی، اور آپ علیہ السلام کو یہ خاندانی رشتہ، نسبی رشتہ حضرت امیر معاویہ کو حضور سے حاصل ہوا۔ اور تیسرا اعزاز یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسبی تعلق بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، خاندانی تعلق بھی ہے، اور پھر سسرالی رشتہ بھی اللہ نے حضور علیہ السلام سے عطا فرما دیا۔ وہ کیسے؟ آپ کو پتہ ہی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کی بیویاں امت کی مائیں ہوا کرتی ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کی ماں ہے، ایمانی ماں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، حضرت امیر معاویہ کی۔ اور بتائیے بیوی کا بھائی کیا ادا کرتا ہے؟ ہمارے زمان میں کیا کہتے ہیں، بیوی کا بھائی کیا ہوتا ہے؟ ہماری بیوی، اس کا جو بھائی ہے وہ ہمارا برادر نسبتی کہلاتا ہے، برادر اللہ کہلاتا ہے، ہم اپنی زبان میں سالہ کہتے ہیں۔ بیوی کے بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ سالہ کہتے ہیں۔ تو جب حضرت امیر معاویہ کی بہن حضور علیہ السلام کے نکاح میں ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے بھائی لگے کہ نہیں لگے؟ کیا بھائی لگے؟ برادر نسبتی۔ آپ علیہ السلام کیا برادر نسبتی ہوئے، اور حضرت ام حبیبہ ہماری والدہ ہوئی، اور والدہ کا جو بھائی ہوا کرتا ہے وہ کیا لگا کرتا ہے؟ وہ ماموں ہوا کرتا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری والدہ ہے، حضور علیہ السلام کی بیوی ہے، تو حضور علیہ السلام کے لیے تو امیر معاویہ برادر
نسبتی ہوئے، اور ہمارے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ ہماری ایمانی والدہ کے بھائی ہیں تو ہمارے ماموں ہوئے، سبحان اللہ کہو، ہمارے کیا ہے؟ ماموں ہیں، اس لیے آپ کو خال المؤمنین کہا جاتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے ماموں ہیں، آپ ایمان والوں کے ماموں ہیں۔ اور ایک حدیث علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں جس خاندان کی عورت سے بھی نکاح کروں گا یا جہاں بھی میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا، اللہ ان سب کو جنت میں لے جائے گا، اللہ ان سب کو جنت میں جمع فرما دیں گے، جنت میں داخل کر دیں گے۔ لیکن ایمان بنیادی شرط ہے، ایمان ضروری ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی ان کو دی ہے یا حضور علیہ السلام نے ان کی بیٹی دی ہے، حضور نے خود اپنا نکاح اس خاندان میں کیا یا اپنی بیٹی کا نکاح کیا، فرمایا میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں ان سب کو جنت میں داخل کر دوں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اعزاز یہ بھی ہے اور ان کا یہ شرف اور مقام بھی ہے کہ یہ لکھنے میں ماہر ہیں۔ اس زمانے میں لکھنا پڑھنا بہت کم لوگوں کو آتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد فن تحریر میں اور فن کتابت میں لکھنے میں ماہر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر یہ اعزاز بھی ملا کہ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وحی الہی کے لکھنے پر مقرر کر دیا۔ اور یہ روایت بھی علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً نقل کی ہے کہ دو صحابہ حضور کے ساتھ دن رات لگے رہتے تھے، ساتھ رہتے تھے، حضرت زید بن ثابت اور حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہم دن رات حضور علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب قرآن لے کر آتے، اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر آتے، حضرت جبریل علیہ السلام لکھا ہوا لے کر نہیں آیا کرتے تھے، نہ حضور علیہ السلام کو لکھ کر دیا کرتے تھے، بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام زبانی حضور علیہ السلام تک اللہ کی وحی قرآن کریم کو پہنچاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد حضرت امیر معاویہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما اور جتنے بھی صحابہ جو صحابہ لکھنا جانتے تھے، حضور علیہ السلام ان کو بلا کر فرماتے تھے یہ اللہ کا قرآن اور وحی ہے، اس کو لکھ لو۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ یہ کاتب وحی الہی بنے، یہ کاتب قرآن بنے، ان کے ہاتھوں سے قرآن لکھا گیا۔ بتاؤ اگر حضور کو ان پر اعتماد نہ ہوتا تو حضور علیہ السلام کیسے ان کو قرآن لکھنے کا فرماتے؟ اگر اعتماد نہ ہوتا کیسے اللہ کی وحی لکھنے کا فرماتے؟ اگر اللہ کو اعتماد نہ ہوتا تو اللہ کیسے یہ اجازت دیتے کہ حضرت امیر معاویہ قرآن لکھے؟ معلوم ہوا کہ اللہ کو بھی اعتماد تھا، سید الانبیاء کو بھی اعتماد تھا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے جناب نبی کریم سے مشورہ کیا، سید الکائنات نے، سید الملائکہ نے، سید الانبیاء نے، سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الملائکہ سے مشورہ کیا کہ کیا میں امیر معاویہ کو قرآن کریم اور جو وحی آپ لے کر آتے ہیں اس کے لکھنے کی ذمہ داری دے دوں، اس پر لکھنے کے لیے مقرر کر دوں؟ تو سید الملائکہ جبریل السلام نے کہا ضرور، یہ ذہین بھی ہے اور ماہر بھی ہے اور قوی بھی ہے، امانت دار بھی ہے، آپ ان کے سپرد کر دیں۔ تو اللہ کو بھی اعتماد، سید الانبیاء کو بھی اعتماد، کائنات کے سردار کو، اولین و آخرین کے سردار اور امام کو بھی اعتماد، اور سید الملائکہ کو بھی اعتماد، گویا فرش والوں کو بھی اعتماد، عرش والوں کو بھی اعتماد۔ اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام کے مشورے سے بعض روایتوں کے مطابق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا۔
اور زیادہ تر وحی کو لکھا ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ایک سے زیادہ دعائیں حضرت امیر معاویہ کو حاصل ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تو مشہور ہے، آپ نے سنی ہے کہ حضور نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ میرے اس معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اور اس کے ذریعے کائنات کو ہدایت بھی عطا فرما۔ سب سے بڑی دولت ہدایت ہے، سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ اللہ جس کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دے تو اس کو گویا اللہ نے سب سے بڑی نعمت عطا کر دی۔ میں اور آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں سورۃ الفاتحہ، اور سورہ فاتحہ میں ایک ہی دعا سکھائی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ مسلمان دن رات میں کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عام حالات میں نہیں، نماز کے اندر ہدایت کی دعا مانگتے ہیں۔ تو وہ دعا جو اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھی، وہ سورہ فاتحہ جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ پڑھیں گے سورہ فاتحہ، اور اس میں ایک دعا مانگیں گے اہدنا الصراط المستقیم۔ معلوم ہوا کہ ہدایت کتنی عظیم دولت ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگی جا رہی ہے، کتنی بڑی دعا ہے۔ اور اصل چیز ہدایت ہے، جس کو ہدایت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ایک ہے ہدایت کا مل جانا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے صرف یہ نہیں دعا کی اللہ میرے معاویہ کو ہدایت عطا کر دے، بلکہ فرمایا اللہ اس کے ذریعے انسانیت کو ہدایت عطا فرما دے، یہ خود بھی ہدایت والا ہو جائے، ان کو ہدایت کا دریا سمندر بھی بنا دیجیے، واہدی بہا کہ بھی اس کے ذریعے کائنات کو بھی ہدایت عطا فرما دیجیے۔ یہ کتنا اونچا مقام ہے، خود راستے پر ہو لیکن اس کے ذریعے دوسروں کو ہدایت نہ ملے تو یہ اتنا کمال نہیں، خود بھی سیدھے راستے پر ان کی وجہ سے لوگوں کو بھی سیدھا راستہ مل جائے، یہ کمال ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اور حضور علیہ السلام کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتی، حضور علیہ السلام کی ہر دعا قبول ہے۔ تو اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہادی بھی بنایا، مہدی بھی بنایا، اور انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنایا۔ دوسری دعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ میرے معاویہ کو کتاب کا علم عطا کر۔ اور کتاب کا لفظ جب مطلق بولا جائے تو اس سے مراد قرآن کریم ہوتا ہے۔ ہمارے طلباء جانتے ہیں یہ ضابطہ اور قاعدہ، المطلق اذا یطلق یراد به فرد الکامل۔ جب مطلق بولا جائے تو اس سے پھر اس کا کامل فرد مراد ہوتا ہے۔ جب آپ کتاب بولیں گے تو اس سے مراد وہ ہوگا جو کامل درجے کی کتاب ہے، اور کامل ترین کتاب قرآن کریم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ہی کتاب رکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کا نام قرآن بھی ہے، اس کا نام کتاب بھی ہے، اس کا نام القرآن بھی ہے، الکتاب بھی ہے۔ تو جب آپ صرف لفظ کتاب بولیں گے تو اس سے مراد وہ ہوگا جو اعلیٰ ترین کتاب، کامل ترین کتاب، تو وہ قرآن کریم ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام نے دعا کی اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب، اے اللہ میرے معاویہ کو کتاب کا علم عطا کر، گویا مراد یہ کہ اللہ ان کو قرآن کا علم عطا کر۔ اور حضور کی دعا قبول ہے، اللہ نے امیر معاویہ کو کتاب یعنی قرآن کا علم عطا کیا۔ اور بعض کہتے ہیں کتاب سے مراد کتابت کا معنی بھی ہو سکتا ہے کہ لکھنے کا فن عطا کر، جو کہ اللہ نے ان سے وہی لکھوانی ہے، حضور نے وہی لکھوانی ہے، اس لیے اللہ نے یہ کمال درجے کا علم بھی اللہ نے امیر معاویہ کو عطا کیا۔ یہ حضور
حساب کا علم بھی عطا فرما، اور آگے دعا فرمائی وقیہ العذاب، اللہ ان کو عذاب سے محفوظ فرمائے۔ دو دعائیں ہو گئی، تیسری دعا اس کا پس منظر بھی بیان کیا گیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سواری پر سوار تھے اور حضور نے اپنے پیچھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بٹھایا، اور اس زمانے کی سواری اونٹ ہوتا تھا، کبھی کبھار گھوڑے کی سواری بھی ہو جاتی تھی۔ تو اب جب اونٹ پر یا گھوڑے پر بیٹھتے ہیں تو ایک تو بالکل جگہ تھوڑی ہوتی ہے، ساتھ لگ کر پیچھے والے کا جسم آگے والے کو لگ رہا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب وہ چلتا ہے تو اس کے چلنے کی وجہ سے بھی بیٹھنے والے کا جسم حرکت کرتا ہے تو پیچھے والے کا جسم آگے والے کو لگتا ہے۔ آج کل آپ جیسے دیکھتے ہیں موٹر سائیکل پر بیٹھنے کی جگہ تھوڑی سی ہوتی ہے، تو جو ایک چلا رہا ہے پیچھے بیٹھا ہے تو پیچھے والے کا جسم آگے والے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں لگ رہا ہوتا ہے؟ لگ رہا ہوتا ہے۔ ایسی ایک سواری حضور علیہ السلام آگے تشریف فرمائے اور کبیر معاویہ لوگ پیچھے بیٹھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا امیر معاویہ، پتہ تو ہے مگر ان کی زبان سے کہلوانا تھا، معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میری کمر کو لگ رہا ہے؟ کیونکہ حضور کی پشت مبارک تھی اور اسی پشت مبارک پر مہر نبوت تھی، اسی امیر معاویہ کا نبوت، مہر نبوت اور ختم نبوت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ کو ابھی شاہ جی نے بتایا کہ پہلی جہاد یمامہ میں وہ شریک ہے، مسلمہ کذاب جو جھوٹا مدعی نبوت ہے، اس سے جہاد کرنے والوں میں امیر معاویہ شامل ہیں، اس کے قتل میں شامل ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی کمر مبارک پر مہر نبوت تھی، یہ پیدائش کے وقت سے تھی، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا 12۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میری کمر کے ساتھ لگ رہا ہے؟ تو امیر معاویہ نے کیا اصل میرا پیٹ آپ کے جسم کے ساتھ لگ رہا ہے، آپ کی پشت مبارک کے ساتھ لگ رہا ہے۔ کیا خوش نصیب ہے کہ نبوت والے جسم کے ساتھ جن کا جسم لگا ہے، سبحان اللہ کا۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی اللہم املأہ علما، اے اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے، ان کا پیٹ میرے ساتھ لگ رہا ہے، اس کو علم سے بھر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا رد نہیں کرتے، ہر دعا قبول ہے۔ گویا اللہ نے علم کی بہت بڑی دولت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی۔ 3 دعائیں، چوتھی دعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم علمہ الکتابہ، اے اللہ معاویہ کو علم عطا کر دے، اللہم علمہ الکتاب ومکنہ فی البلاد وقہ العذاب، اے اللہ ان کو حکومت بھی عطا کر دے، اے اللہ ان کو قرآن کا علم عطا فرمائیے، اور اے اللہ ان کو حکومت عطا فرمائیے۔ ان کے لیے حکومت کی دعا بھی حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس لیے سب سے زیادہ لمبا زمانہ صحابہ میں حکومت کا امیر معاویہ کے بعد 40 سال ہے، 40 سال۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے، ان کے بھائی تھے، ان کا نام یزید تھا، یزید بن ابی سفیان، والد جو تھے ان کے ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ ابی سفیان ان کی کنیت تھی، نام ان کا صخر تھا، صاد خا را، صخر ان کا نام تھا۔ یہ باپ بیٹا فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اور ایک روایت یہ کہ اس سے پہلے مسلمان ہوئے۔ تو ان کے بھائی تھے یزید بن ابی سفیان۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں ان کو شام کا امیر اور گورنر بنایا۔ ان کی وہ کچھ عرصہ عمر بن خطاب کے زمانے میں بھی شام کے امیر رہے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر بن خطاب نے اپنے دور خلافت میں ان کے بھائی کی وفات کے بعد شام کا امیر بنا دیا، اور یہ 10 سال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رہے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ راشد بنے، انہوں نے بھی برقرار رکھا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ
تقریباً 12 سال خلافت کے دور خلافت میں بھی آپ شام کے امیر رہے اور 20 سال بعد میں رہے۔ اس طرح مجموعی طور پر 40 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ خلافت بھی دی ہے حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت سے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتباع سنت کمال درجے کا تھا۔ حضور علیہ السلام کے فرمانوں پر عمل، یہ ان کا ایک اعزاز اور شرف۔ ہر صحابی حضور کی سنت کا پیروکار ہے، امیر معاویہ بھی اس میں اونچے مقام پر نظر آتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے دور میں رومیوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اتنا عرصہ ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، لڑائی ہوتی رہتی تھی مسلمانوں کی اور رومیوں کی۔ جب وہ مدت پوری ہونے کا وقت قریب آیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوجیں لے کر دشمن کے ملک کے قریب اپنے ملک کے آخری بارڈر پر چلے گئے تاکہ جو ہی ہماری یہ صلح کی مدت ختم ہو ہم حملہ کر دیں، اور ان کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اتنی جلدی ہم پر حملہ ہو جائے گا، ان کی غفلت سے فائدہ اٹھائیں گے اور ہمیں فتح ہو جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی اس تدبیر کے مطابق حملہ کر دیا۔ جب حملہ کیا دشمن کو اندازہ نہیں تھا، وہ شکست کھا گیا، بہت سے علاقے فتح کر۔ اب فتح کرتے ہوئے جا رہے ہیں، 7 فاتحین ہیں، پوری فوج ہے، اور آپ کو پتہ ہے فتح کا نشہ تو ایک عجیب نشہ ہوتا ہے۔ بہت سے علاقے فتح کر لیے، اتنے میں کان میں آواز پڑتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وفاء اللہ قدر وفاء اللہ قدر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جو وعدہ کرو، معاہدہ کرو، اس کو پورا کرو، اس معاہدے کو توڑو نہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ متوجہ ہوئے، وہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں یہ بات تم کیوں کہہ رہے ہو؟ ہم نے تو کوئی وعدہ خلافی نہیں کی، کوئی عہد شکنی نہیں کی۔ ہمارا جب تک ان سے معاہدہ تھا کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے، حملہ نہیں کریں گے، یہ ہم پر اور ہم ان پر، اس زمانے تک ہم نے نہیں کیا۔ جب وہ ٹائم ختم ہو گیا، اس کے ختم ہونے کے بعد ہم نے کیا۔ انہوں نے کہا، آپ نے اس معاہدے کے زمانے میں، صلح کے زمانے میں تیاری تو کی، اپنی فوجیں لے کر چل تو پڑے، اور آپ اپنے علاقے کے آخری کنارے تک تو پہنچ گئے، دشمن کے علاقے کے قریب تو پہنچ گئے۔ یہ بھی اس معاہدے کی روح کے خلاف ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، جب تمہارا کسی قوم سے معاہدہ ہو تو پھر اس معاہدے پر عمل کرو، اس کو مضبوط رکھو، اس کی خلاف ورزی مت کرو۔ تمہارا یہ عمل اس کی روح کے خلاف ہے۔ سبحان اللہ، حضور کا فرمان سنا ہے، ایک اپنے ساتھی صحابی کی زبان سے سنا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جذبہ دیکھیے، فوراً اعلان کیا، میرے تمام وہ ساتھی جو آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، علاقے فتح کرتے ہوئے جا رہے ہیں، دشمن کو زیر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ واپس آ جائیں اور پیچھے چلے جائیں۔ ہم ان تمام فتح کیے ہوئے علاقوں کو واپس کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ملک نہیں چاہیے، ہمیں تو اپنے نبی کا فرمان چاہیے۔ یہ ہے عمل۔ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملے گی کہ کوئی فاتح فتح کیا ہوا علاقہ واپس کر دے۔ فتح کا تو اپنا ایک نشہ ہوتا ہے، مگر ان کی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق، اللہ اور اس کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق فتح کیا ہوا علاقہ واپس کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک واقعہ لکھا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے، وہ بچے کو کھلا رہے تھے۔ اس بچے نے حضرت امیر معاویہ کے گلے میں رسی تھی، وہ اس کا ایک کنارہ اس بچے کی انگلی میں تھا، وہ بچہ کھینچتا، حضرت امیر معاویہ اس کی طرف کھینچ جاتے۔ ظاہر ہے جب وہ کھینچتا بچہ، امیر معاویہ اس طرف کھینچتے تو آپ کی گردن میں تکلیف تو ہوتی۔ تو کسی نے کہا، حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا، میرے نبی نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی بچہ ہو تو تم بچوں کے ساتھ بچے بن جاؤ۔ میں حضور کے فرمان پر عمل کر رہا ہوں۔ تو یہ میں نے چند نمونے عرض کیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اہل بیت سے بڑی محبت تھی۔ 1,00,000 درہم حضرت حسن کو اور 1,00,000 حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیا کرتے تھے۔ بعض لوگ اس زمانے کا تذکرہ کرتے ہیں جب امیر معاویہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں اختلاف ہوا، وہ بھی اجتہادی اختلاف تھا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجتہد سے غلطی بھی ہوتی ہے اور صحیح بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کو غلطی پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ میرا اس وقت موضوع نہیں کہ میں اس کو ذکر کروں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت سے، خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، خاندان نبوت سے محبت تھی، اور لوگوں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو جس سے حضرت حسن نے صلح کی، ہماری تو ان سے صلح ہے، تم نے جنگ کرنی ہے تو کرتے رہو، اپنے آخرت کو برباد کرتے رہو، کیوں بھائی ہم تو ان سے صلح رکھیں گے جن سے صلح کن کی ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ انہوں نے صلح کی ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، تو محبت تھی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کو پتہ چلا کہ جو میں ان کو وظیفہ دیتا ہوں یہ اس کو بہت جلدی خرچ کر دیتے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے، حضرت حسن سے فرمایا لا خیر فی الاسراف، فضول خرچی میں کوئی نیکی اور بھلائی نہیں ہے، تم سنا بہت خرچ کر دیتے ہو۔ وہ بھی تو حضور علیہ السلام کے نواسے تھے نا، ان کی پرورش بھی تو حضور علیہ السلام کی گود میں ہوئی تھی، تو فوراً سیدنا حسن یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے جس کے ساتھ بھی بات ہوئی فوراً جواب دیا لا اسراف فی الخیر، خیر کے کام میں کوئی فضول خرچی نہیں ہوتی۔ انہوں نے فرمایا تھا لا خیر فی الاسراف، فضول حد سے زیادہ خرچ کرنے میں کوئی نیکی نہیں، تو جواب میں فوراً حضرت حسین نے، حضرت حسن نے عرض کیا امیر المومنین لا اسراف فی الخیر، نیکی کے کام میں جتنا بھی خرچ کرو اس میں اسراف نہیں ہے، وہ خیر ہی خیر ہے۔ آپس میں محبت تھی، پیار تھا، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کی نسبت ہو، کیسے ان کو پیار نہیں ہوگا؟ جو حضور علیہ السلام کے فرمانوں پر عمل کرنے والے، جنہوں نے فتح کیے ہوئے علاقے واپس کر دے، کیا ان کے زندگی کا مقصد کرسی ہو سکتا ہے؟ اقتدار ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، انہوں نے تو فتح کیے ہوئے علاقے واپس کر دیے ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مرتبہ زیادہ ہے یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ زیادہ ہے، تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا تھا کہ تم کیا مقابلہ کر رہے ہو؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کے آپس میں کیا تم مقابلہ کرتے ہو؟ میرا ایمان و جواب تو یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ مل کر دشمنان اسلام کے ساتھ جو جہاد کیا، اور اس جہاد میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے پاؤں کو جو مٹی لگی، وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے لاکھ درجے بہتر ہے، کیونکہ اس کی نسبت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات کی محبت، عظمت اور عزت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔